اور آخرت، اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو سورہ یونس میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، ان کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کو بیان کیا گیا، اور پچھلی امتوں کے واقعات ذکر کیے گئے تاکہ مشرکین کو بتا دیا جائے کہ اگر تم انکار کر رہے ہو تو دیکھو پچھلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی قوموں نے جس طرح انہیں جھٹلایا تھا، ان کا انکار کیا تھا، تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے، تمہیں بھی اسی طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس میں ترغیب اور ترہیب کا پہلو اس صورت میں غالب ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں خاص طور پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ تو مشرکین کا یہ اعتراض تھا، کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی، ایک نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے، یعنی انسان نبی کیسے ہو گیا؟ اگر کسی کو نبی بھیجنا ہی تھا اللہ کو تو کسی فرشتے کو بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کی بھی تردید کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر نبی کو فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تب تو جو نبوت کا مقصد تھا وہ تو پورا ہوتا ہی نہیں۔ انسان کہتے کہ بھئی ہم کیسے عمل کریں گے، یہ تو فرشتہ ہے اس وجہ سے کر رہا ہے۔ انسانوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا تھا تو وہ ضروری تھا کہ انسانوں میں سے ہی پیش کیا جائے، اس لیے اللہ کے تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں میں سے ہی بھیجا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانوں میں سے ہی بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور اپنی توحید پر دلائل دی اور آسمان و زمین کی خلقت پر غور کرنے کا ذکر کیا۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، 6 ایام میں بنایا۔ یوم 6 دنوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، عربی میں یوم جو ہے ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ یہ جو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو اس سے مراد یہ دن نہیں ہے جو 24 گھنٹے کا دن ہمارا ہوتا ہے، یا 24x6 آپ کریں اتنے گھنٹے میں بنایا، نہیں، بلکہ ایگزیکٹ کتنے منٹس میں کتنے گھنٹوں میں بنایا ہے ہمارے ٹائم کے اعتبار سے اس کا علم 100% حتمی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ اللہ نے کہا کہ 6 ایام میں انہوں نے بنایا ہے، تو یوم ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں، تو 6 لمبی مدتوں میں بنایا۔ اب وہ کتنی لمبی مدت ہوگی اللہ رب العالمین جانتا ہے، وہ ہزاروں سال کروڑوں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی سائنس کے اس چیز سے یہ آیت نہیں ٹکراتی ہے جس سے سائنس نے یہ پروف کیا ہے یا یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی دنیا اتنے ہزاروں سال میں بنی ہے۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رہے۔ اچھا، اس کے بعد مشرکین کا جو ایک اور مطالبہ تھا اس کا بھی جواب دیا گیا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیت نمبر 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، کہ جب ان پر ہماری کھلی نشانی، ہماری آیتیں پیش کی جاتی ہیں، کھلے طور پر پڑھی جاتی ہیں، اور قال الذین لا یرجون، تو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا وبدل، اس قرآن کو ہٹا کر کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیے یا اسی میں کوئی تبدیلی کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، اس میں کوئی تبدیلی کروں یا کوئی اور لے آؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو تمہیں وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے، قرآن میں ہیر پھیر کرنے کی اجازت مجھے بھی نہیں ہے، یہ بالکل A to Z وہ کلام ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی صداقت کے حوالے سے چیلنج کیا گیا۔ اب چونکہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض لگاتے تھے کہ علیاذ باللہ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے آیتیں بناتے ہیں، اپنی طرف سے قرآن گڑھتے ہیں علیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمپل سا چیلنج دیا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، تو وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تو جب ایک انسان اپنا کلام پیش کر رہا ہے تو دوسرا انسان بھی اس سے بہتر پیش کر سکتا ہے۔ تو قل فأتوا بسورۃ من مثلی، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ذرا اس قرآن کی ایک سورت جیسی بھی کوئی سورت لے کر آؤ، اور تم اپنے ساتھ سب کو مدد کے لیے لے لو، تمام انسانوں کو اپنی مدد میں لے لو، تمام جناتوں کو اپنی مدد میں لے لو، اور سب مل کر ایک قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لا کر دکھاؤ۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ قرآن کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی، جملوں کے اعتبار سے بھی، اور معانی کے اعتبار سے بھی جتنی گہرائی ہے اور جس ہائی لیول پر یہ قرآن فائز ہے، اپنی زبان کے اعتبار سے بھی، اپنے علوم کے اعتبار سے بھی، اس کلام جیسا کوئی کلام انسان لا ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کے متعلق جو چیلنج کیا گیا ہے اس کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج تو یہ کیا گیا مشرکین کو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کلام ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ کا اپنا کلام ہے، وہ انہوں نے گڑھا ہے، تو ایسا کرو کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ۔ لیول 1۔
تو اب پورا قرآن تو اس جیسا لانا تو دور کی بات، تو اللہ نے اس چیلنج کو تھوڑا کم کیا اور کہا کہ چلو قرآن کی 10 سورتوں جیسی سورتیں لے کے آؤ، یعنی اس جیسی 10 سورتیں لے کر آؤ، یہ لیول 2 ہے۔ پھر اس کے بعد لیول 3 کہ بھئی اگر 10 سورت نہیں تو کم از کم ایک سورت تو اس جیسی لا کر دکھاؤ۔ اب اس کے بعد چوتھا لیول فاتو بحدیث مثلہ، ایک آیت بھی اس جیسی لا کر دکھا دو۔ تو یہ 4 لیول ہے، اور مشرکین ظاہر ہے آج تک اور قیامت تک اس جیسی آیت کو، قرآن کی آیتوں کی جیسی آیتوں کو پیش نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں نے کوشش کی پیش کرنے کی اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں آیتیں بنائی، یا پھر ایسی اگر گرامر کے حساب سے وہ آیتیں ان کی بنائی ہوئی، جو ان کے بنائے ہوئے جو جملے تھے اگر وہ صحیح بھی تھے تو اس میں وہ فصاحت اور بلاغت نہیں تھی، معنی کے اعتبار سے وہ گہرائی نہیں تھی، تو قرآن کریم کی آیتوں کا مقابلہ کرنا یہ ناممکن ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے علم کی وسعت کا ذکر کیا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ بھئی جب ہم گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہمارے گوشت گل جائیں گے قبر میں جانے کے بعد، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں ہم؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سا ذرہ کس انسان کا ہے، کس انسان کے جسم کا یہ ذرہ ہے، سارے انسان کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں۔ تم اپنے علم اور قدرت، اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس نہیں کرو، تمہارا علم محدود ہے، اللہ تو بہت زیادہ جاننے والا ہے، اللہ کا علم وسیع ہے۔ پوری کائنات میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کر دینا یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پچھلے قوموں کا ذکر شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو وہ دعوت دیتے رہے، تقریباً 950 سال تک انہوں نے اسلام کی دعوت دی، لیکن بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ان طوفان کے ذریعے انہیں ختم کر دیا اور غرق کر دیا ان کی قوم کو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ گزرے گی آگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کے پاس انہوں نے دعوت دی لیکن وہ نہیں مانے، اور ظلم و زیادتی بنی اسرائیل پر جاری رکھا، معجزات دکھائے، جو لاٹھی کا معجزہ تھا وہ بھی دکھایا، ید بیضا کا جو معجزہ تھا وہ بھی دکھایا۔ میں نے بتایا ید بیضا کا معجزہ کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں، آپ انہیں اسے دیکھ لیں۔ بہرحال تو اس کے باوجود فرعون نے نہیں مانا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں، تو وہ روانہ ہوتے ہیں، یا فرعون کو خبر پہنچتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر پیچھا کرتا ہے اور تعاقب میں آتا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ ایک سمندر کے قریب پہنچتے ہیں، وہ سمندر جسے بحر احمر کہتے ہیں، ریڈ سی، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریائے نیل میں یہ ہوا تھا کہ لاٹھی ماری اور 2 حصہ ہوا سمندر کا، یہ بات صحیح نہیں ہے، دریائے نیل میں نہیں بلکہ بحر احمر میں، ریڈ سی میں یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اور آگے سمندر، بنی اسرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ، پیچھے تو فرعون آیا ہوا ہے، اس کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، اب ہم کہاں جائیں گے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ تو فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو وحی دی کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارے۔ تو جب انہوں نے سمندر پر لاٹھی ماری تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سمندر کو پھاڑ کر جو ہے راستہ بنا دیا، اور 2 طرف پانی بالکل پہاڑ کی طرح کھڑا رہا، اور نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بیچ سے، اور وہ پار ہو گئے۔ تو فرعون نے اور اس کے لشکر نے دیکھا، اس کے باوجود پیچھا کر رہا ہے، اور وہ بھی اس راستے میں داخل ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل تو آگے تھے، وہ نکل گئے، تو اب فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو بند کر دیا، اور وہ وہیں غرق ہو گیا۔ اور جب ڈوبنے لگا تو اس وقت چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے آمنت بالذی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ اب میں بھی ایمان لے آیا اس خدا پر کہ اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جس خدا پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اس سے پہلے فساد پھیلاتے رہے، مچاتے رہے، تو اب ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو توبہ جو ہے نا، 2 حالت ہیں، دیکھیں، ایک تو یہ ہے جو حالت غرغرہ ہوتا ہے، یعنی روح جب یہاں اٹک جاتی ہے اور نکلنے والی ہوتی ہے، بس چند لمحات کا وہ معاملہ رہتا ہے، چند سیکنڈ کا، وہ اس حالت غرغرہ سے پہلے بھی اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حالت غرغرہ میں اب آ گیا اگر، تو اب توبہ قبول نہیں ہے، اس کے بعد قبول نہیں ہے توبہ۔
کیونکہ اب وہ فرشتے کو بھی دیکھ سکے گا اور دوسری چیزوں کو، اب عالم آخرت کی چیزوں کو دیکھنا وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب کی اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب اللہ کا عذاب سامنے آ جائے تو عذاب کو دیکھ کر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا بندہ، اب سامنے عذاب آ گیا ہے، اب دیکھ رہا ہے کہ اب ہم ختم ہونے والے ہیں، عذاب اللہ کا آ چکا ہے، تو اب عذاب کو دیکھ کر اللہ کے سامنے توبہ کر لے، یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہو گیا، فرعون ڈوبنے لگا، تو فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس نے توبہ کر لی کہ میں اب اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، لیکن اس نے ڈوبتے ہوئے پانی کو ملتے ہوئے دیکھا اور وہ ڈوب رہا تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا، اس نے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تھا، تو عذاب کو دیکھنے کے بعد چونکہ اس نے توبہ کی، اس لیے وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس۔ حضرت یونس کی قوم ایسی تھی کہ انہوں نے بھی انکار کیا پہلے شروع میں، اور حضرت یونس کے ذریعے جو ہے یہ خبر دے دی گئی کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے ان پر، لیکن ان کی قوم نے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی توبہ کر لی اور حضرت یونس پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان پر سے ٹال دیا، ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ تو حضرت یونس کی قوم نے عذاب ٹھیک جب آنے والا تھا اسی سے کچھ دیر پہلے انہوں نے توبہ کر لی، جس کی وجہ سے اللہ نے